یہ اللہ کون ہے بیچ میں؟ میری زندگی میرے اختیار سے چل رہی ہے. ہم جو سوچ رہے نا ہم اپنے دماغ سے ہم کھا رہے ہیں. ہمیں جو چھوٹا سا دماغ سر کے اندر ہے کچھ گرامز کا، اس دماغ کے ذریعے سے ہم مالدار بنے، پیسے والے بنے، صحت مند بنے، پراپرٹی کما رہے. ہم سوچ رہے ہیں بھینس ہم 3 دن میں اتنا نہیں کھا سکتے جو بھینس ایک وقت میں کھاتا ہے. اس کا کون سا دماغ ہے؟ لاکھوں کے لوگ جو ایک ٹائم میں کھانا کھاتے ہیں، ایک مچھلی اس سے زیادہ کھانا ایک وقت میں کھا جاتی ہے. ہزاروں کا ٹن ایک ہی وقت میں مچھلیاں کھا جاتی ہے. کچھ مچھلیاں ایسے بھی دنیا میں موجود ہے. کون سا دماغ ہے ان کے پاس؟ کہاں سے PhD کیے ہیں وہ؟ کون سے دماغ سے ان کو روزی مل رہی ہے؟ انسان تو جو کھا رہا ہے، تو جو پی رہا ہے، یہ تیرے دماغ سے نہیں، خدا اللہ کی ذات تیرے اوپر رحم فرما کر تجھے روزی عطا کر رہی ہے. اگر اللہ کی ذات ہمیں روزی نہیں دیتے تو بڑے PhD کیے ہوئے لوگ، بڑے بڑے ڈگری حاصل کیے ہوئے لوگ روڈوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ بغیر محنت کرے اللہ ہم لوگوں کو کھلا رہا ہے، اس کا شکر ادا کیجئے. اللہ رب العزت، اللہ مالک رب سارے انسانوں، جناتوں، فرشتوں، حیوانات، زمین و آسمان کے درمیان میں جتنے بھی چیزیں ہیں، مخلوقات ہے، ان سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. ان مخلوقات میں جان ڈالنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے. سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، سورج کی گرمی، ستاروں کی چمک، درختوں کے اوپر ہرے پتے، میٹھے، پھیکے، کھٹے، کڑوے، جتنے بھی پھل فروٹس، جتنے بھی یہ نعمتیں، ان سب میں بھی جان ڈالنے والی ذات، طاقت دینے والی ذات، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. اللہ کریٹر ہے، اللہ بنانے والے ہیں. ہم سب اسی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ بنانے والے جو خالق، جو مالک، جو رب، جو اللہ ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر ہم چلے. ہماری کامیابی اسی راستے پہ ہے. ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اس کے بتائے ہوئے چیزوں پر عمل کرے. وہ جن چیزوں کا حکم کیا ہے ان چیزوں پہ عمل کرے، جن چیزوں سے وہ منع فرمایا ہے ان چیزوں سے ہم بچ جائے. اسی میں ہماری خیر ہے. ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب کا سب اسی مالک کے اختیار میں ہے. ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب کا سب اسی خالق کے اختیار میں ہے. اسی کے اختیار سے ہم دنیا میں آئے ہیں. کوئی بندہ اپنے طرف سے کچھ نہیں کر سکتا. ہم کس فیملی میں پیدا ہوئے، کس گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم نے نہیں سوچا کہ ہم فلاں خاندان میں، فلاں گھر میں، فلاں قبیلے میں، فلاں کے پیٹ میں ہم پیدا ہوں. یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا. کوئی چاہے سید کے خاندان میں پیدا ہوں، کوئی چاہے کہ میں شیخ کے خاندان میں پیدا ہوں، کوئی چاہا کہ میں فلاں مالدار کے گھر میں پیدا ہوں. کسی نے نہیں چاہا، کسی کے اختیار میں نہیں ہے. بغیر ہم چاہے کہ ہم فلاں کے پیٹ میں پیدا ہوئے، فلاں ہمارے باپ بنے، ہمارے اختیار میں نہیں تھا، اللہ کے اختیار میں تھا. اللہ نے ہم کو انڈیا میں پیدا کیا، کسی کو سعودی میں، کسی کو دبئی میں، کسی کو فلسطین میں، کسی کو امریکہ میں، کسی کو لندن میں، کسی کو ساؤتھ افریقہ میں، کسی کو آسٹریلیا میں، کسی کو چائنا میں، کسی کو بھارت میں، کسی کو وہ اس کے اختیار میں تھا. انسان اپنے اختیار سے دنیا میں نہیں آیا، اور انسان کے اختیار میں ہے بھی نہیں کہ وہ جیسے چاہے ویسے دنیا میں کام کر سکے. جو چاہے وہ کرنے کی طاقت انسان کے اندر نہیں ہے. خدا نے کسی کو آنکھوں میں روشنی دے کر دنیا میں بھیجا، کسی کو اندھا بنا کر بھیجا، اس کے اختیار میں نہیں تھا. کسی کو کالا بنا کر دنیا میں بھیجا، کسی کو گورا بنا کر دنیا میں بھیجا.
اب گورے کو کالا بننے کا اختیار نہیں ہے، کالے کو گورا بن کر آنے کا اختیار نہیں تھا. یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. بس کوئی موٹا پیدا ہوا، کوئی پتلا پیدا ہوا، کوئی گورا کوئی کالا، کوئی لمبا کوئی گڈھا بن رہا. اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب کے سب اس اللہ کی ذات کے اختیار میں ہے. وہی سب کچھ کرنے والی ہے، وہی ذات سب کچھ کرنے والی ذات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ سب کچھ ہمارے اختیار سے چلتا ہے. کہ تم مسلمان کیسے کہتے ہو کہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا؟ سب کچھ اسی خدا، اسی گاڈ، اسی مالک، اسی اللہ کے اختیار میں. میں اپنے اختیار سے کام کرتا ہوں. کیسے؟ میں ادھر دیکھا ہوں، اپنا جو منڈی ہے ادھر پلٹایا ہوں، یہ میرا اختیار ہے. اگر چاہتا تو ادھر پلٹا کے بیٹھتا، یہ میرے اختیار میں. میں آپ سے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، اگر میں چاہتا تو کھڑے ہو کر بات کرتا، میرے اختیار میں. ایسے کچھ مثالیں اس نے پیش کی. اگر ایسے میری جو منڈی ہے اس طرف ہے، یہ میرے اختیار میں، چوائس ہے نا، ادھر ہے. اگر میں چاہتا تو ادھر بھی کر سکتا. یہ اللہ کون ہے بیچ میں؟ یہ میرے اختیار سے چل رہا ہے. میری زندگی میرے اختیار سے چل رہی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اور بھی کچھ جواب دے سکتے تھے، انہوں نے صرف ایک جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہو، آپ کہہ رہے کو میرے اختیار سے سب کچھ چلتا ہے، میری زندگی میرے اختیار سے چلتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اپنا جو پیر ہے ایک پیر اوپر اٹھا لیجئے. ایک پیر اوپر اٹھا لیا، ایک پیر سے کھڑا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ یہ جو دوسرا پیر ہے وہ بھی اوپر اٹھا لیجئے. ایک پیر اوپر اٹھا لیا، تیرے اختیار میں تھا، ٹھیک ہے، ایک پیر اوپر اٹھا لیا، دوسرا پیر بھی اوپر اٹھا لینا. اب کیا ہوگا؟ بندہ ایک پیر اوپر اٹھایا ہے، دوسرا پیر بھی اگر اٹھائے گا نیچے گر جائے گا. اس کو بات سمجھ میں آ گئی، اس کو جواب مل گیا. اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کو چیلنج نہیں کر سکتا. اللہ کچھ چیزیں بندے کو اختیار دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر بندہ سب کچھ کر سکتا ہے، انسان سب کچھ کر سکتا ہے، یہ نیند کے ٹابلیٹ جو ڈال کر سوتے ہیں پھر بھی ان لوگوں کو نیند نہیں آتی، نیند پر قادر کیوں نہیں ہے، قدرت کیوں نہیں رکھتے ہو؟ جو لوگ صبح میں گیسٹرک ٹربل کا ٹابلیٹ ڈالتے ہیں بغیر دوا کھائے، پھر ان کو بیماری دور ہونی تھی، شفا ہونا تھا، ان لوگوں کو کیوں نہیں ہو رہا؟ بیماری دور کیوں نہیں ہو رہی؟ جو لوگ کالے پیدا ہو گئے، گورے ہونے کے لیے بہت کوششیں کرتے ہیں، کریمیں لگاتے ہیں، فلاں فلاں لگاتے ہیں، اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو گورے بن جاتے، کیوں نہیں بن پا رہے ہیں؟ جو لوگ موٹے موٹے ہیں، وہ لوگ پتلے ہونے کے لیے میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں، بہت کوششیں کرتے ہیں، کیوں نہیں وہ بغیر میڈیسن کے پتلے ہو جاتے؟ ان کے اختیار میں اگر ہوتا. اگر انسان کے اختیار میں کچھ ہوتا تو انسان موت کو کبھی پسند ہی نہیں کرتا. موت انسان کو آتی ہی نہیں. کون سا انسان ہے جو موت کو پسند کرتا ہے؟ انسان موت کو پسند نہیں کرتا. اگر انسان کو، جو انسان اپنے آپ پہ اکڑ رہا نا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، انسان کے اختیار میں کچھ ہوتا تو انسان ہمیشہ جوان رہنا پسند کرتا. کیوں بوڑھا ہوتا جا رہا ہے انسان؟ اپنی جوانی واپس لا لیتا، 24 سال کا 24 سال میں ہی رہ جاتا، 23 سال کا 23 سال میں ہی رہ جاتا، 18 سال کا 18 سال میں رہنا ہی پسند کرتا. یہ عمر گھٹتی جا رہی ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ چہرہ، یہ جو گال ہے چہرے پہ، اس پہ جھریاں آ رہی ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ جو ہمارے سر کے بال ہے، داڑھی کے بال ہے، سفید ہوتے جا رہے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ ہڈیوں میں جو لعاب ہے، گریس، یہ ختم ہوتے جا رہا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ آنکھوں کی روشنی میں کمزوری آتی جا رہی ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. کانوں میں جو سننے کی طاقت یہ کم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. پیروں میں چلنے کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے،
ایک وقت تھا بھاگنے والا، بہت دور تک بھاگنے والا انسان 10-15 کلومیٹر پیدل بھی چل سکتا تھا، واکنگ کرتا تھا، بھاگتا تھا، دوڑتا تھا، کرکٹ کھیلتا تھا، والی بال فٹ بال کھیلتا تھا، رننگ کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، مگر آج وہ لکڑی کے بغیر چل نہیں سکتا۔ انسان کے اختیار میں کیا ہے پھر؟ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں جو بنانے والی ذات ہے اس کے ہاتھ میں ہے، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم کو جس خدا نے پیدا کیا اسی کے راستے پہ ہم چلیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ بڑے بڑے اکڑنے والے جو ہے، وہ خدا کا حکم جب آ گیا، موت کا فرشتہ جب آ گیا، بڑے بڑے اکڑنے والوں کے دماغ ٹھکانے پہ آ گئے۔ اربوں خربوں پتی لوگوں کے دماغ ٹھکانے پہ آ گئے۔ فرعون اتنا بڑا بادشاہ، خدا کا انکار کرنے والا، جب موت کے فرشتے کو دیکھ لیا، خدا کے حکم کو دیکھ لیا، اس کی جو عقل ہے وہ ٹھکانے پہ آ گئی۔ وہ کہنے لگا اب میں اس خدا کو مانتا ہوں، اس خدا کے علاوہ کسی کی طاقت دنیا میں نہیں ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، وہ سب کچھ ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اب میں مان رہا ہوں، اس کے سامنے ہار گیا۔ آج ہم لوگوں کو خدا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ خدا کا معجزہ دیکھیے قرآن، خدا کے نعمتیں دیکھیے چاند اور سورج کی روشنی۔ اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا، سائنٹسٹوں کے ہاتھ میں کچھ ہوتا، دنیا والوں کے ہاتھ میں کچھ ہوتا، یہ گرمی کے موسم میں جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، ٹیمپریچر اس کو پھر وہ کم کر سکتے تھے، ٹھنڈا بنا سکتے تھے موسم کو۔ انسانوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سائنٹسٹوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کریٹر کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اسی خدا کے حکموں پہ چلنے میں، اسی خدا کو مان کر چلنے میں، اسی خدا کے سامنے سر جھکانے میں، اسی خدا کے باتوں پہ عمل کرنے میں ہماری کامیابی ہے۔ دنیا والوں، اس خدا کے باتیں، اس کے احکامات، اس کا پیغام، اس کا میسج کیا ہے؟ قرآن کھولیے اور اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کو جانیے، وہ خدا ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ اس نے جب ہمیں بنا کر بھیجا تو ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ وہ چاہتا صرف یہی ہے کہ وہ اس کو ہم ماننے والے بنے۔ کھلانے والی ذات اسی کی، پلانے والی ذات اسی کی۔ ہم جو سوچ رہے نا، ہم اپنے دماغ سے کما رہے، اپنے دماغ سے ہم کھا رہے۔ ہمیں جو چھوٹا سا دماغ سر کے اندر ہے، کچھ گرامز کا، اس دماغ کے ذریعے سے ہم مالدار بنے، پیسے والے بنے، صحت مند بنے، پراپرٹی کما رہے، ہم سوچ رہے ہیں۔ بھینس ہم 3 دن میں اتنا نہیں کھا سکتے جو بھینس ایک وقت میں کھاتا ہے، اس کا کون سا دماغ ہے؟ بھینس، بیل، کتے، بلیاں، شیر، اونٹ، ہاتھی، یہ مچھلیاں، لاکھوں کے لوگ جو ایک ٹائم میں کھانا کھاتے ہیں، ایک مچھلی اس سے زیادہ کھانا ایک وقت میں کھا جاتی ہے۔ پوچھئے سائنٹسٹوں سے، کتابیں پڑھیے آپ، ہزاروں کا ٹن ایک ہی وقت میں مچھلیاں کھا جاتی ہے۔ کچھ مچھلیاں ایسے بھی دنیا میں موجود ہے۔ کون سا دماغ ہے ان کے پاس؟ کہاں سے PhD کیے ہیں وہ؟ جانور، ہاتھی، مچھلیاں، بھینس، بیل، شیر، چونٹیاں، یہ جو بلیاں، یہ جو انسان سے زیادہ کھانے والے بھی دوسرے مخلوقات ہیں، یہ کہاں سے پڑھے ہیں؟ کون سے کالج سے، کون سے یونیورسٹی سے PhD کی ہیں، پڑھائی کی ہیں، ڈگری کی ہیں؟ کون سے دماغ سے ان کو روزی مل رہی ہے؟ انسان، تو جو کھا رہا ہے، تو جو پی رہا ہے، یہ تیرے دماغ سے نہیں، خدا اللہ کی ذات تیرے اوپر رحم فرما کر تجھے روزی عطا کر رہی ہے۔
اگر اللہ کی ذات ہمیں روزی نہیں دیتے تو بڑے پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ، بڑے بڑے ڈگری حاصل کیے ہوئے لوگ روڈوں پہ بھیک مانگ رہے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ بغیر محنت کرے اللہ ہم لوگوں کو کھلا رہا ہے، اس کا شکر ادا کیجئے. انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اسی اللہ کے ہاتھ میں. اسی اللہ کے حکموں پہ چلنے میں ہماری اور تمہاری میری ہم سب کی کامیابی ہے. ایک بادشاہ، اس کے پاس بہت کچھ مال، بادشاہ بولے تو پورے ایریا کا راجہ ہوتا تھا، پورے کنٹری کا. اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ، سب کچھ. آخرت کا خوف نہیں تھا، اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا تھا. ایک حکیم صاحب بادشاہ سے ملاقات کی. حکیم صاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کو میں آخرت سمجھاتا ہوں، دین سمجھاتا ہوں، اللہ کا خوف آپ کے دل میں ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. کہا کہ بادشاہ سلامت تم سیر کے لیے نکل گئے، سمجھو سیر کے لیے نکل گئے، جنگلوں میں گئے، چلے گئے، بھٹک گئے، راستہ معلوم نہیں پڑا، جنگلوں میں اندر چلے گئے، دھوپ کی شدت زیادہ ہو گئی، پانی نہیں ہے. ایک بندہ آپ کو نظر آیا، ایک پانی کا گلاس ہے اس کے پاس. اگر آپ پانی نہیں پیو گے مر جاؤ گے، اپنی جان کو بچانے کے لیے آپ کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی جو آدھی حکومت ہے، آدھی حکومت بادشاہت، اس کو دے دوں گا اور ایک گلاس پانی خرید کے پی لوں گا. اچھا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ پانی پی لیے، آپ کی پیاس بجھ گئی، ابھی آپ کو پیشاب بند ہو گیا، پیشاب نہیں آ رہا آپ کو. اگر آپ کا پیشاب نہیں آئے گا، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن کیا ہوگا؟ مثانہ پھٹ جائے گا اور مر جاؤ گے. تب کیا کرو گے پھر؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں اپنی جو آدھی حکومت ہے وہ دے دوں گا، اور کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر اگر علاج کرنے والا مل گیا، کوئی بھی، سارے حکیم، سارے ڈاکٹرز فیل ہو گئے، آپ کا پیشاب نہیں کھل رہا، آپ اپنی جان بچانے کے لیے کیا کریں گے؟ اس نے کہا کہ اگر کوئی مل گیا جان بچانے والا، آدھی حکومت دے دوں گا، اپنی جان بچا لوں گا. تو اس حکیم صاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تمہاری زندگی ایک پانی کے گلاس کے اندر ختم ہوگی. آپ کی پوری بادشاہت ایک گلاس پانی کی قیمت کا بھی نہیں. کیسے؟ ایک گلاس پانی آپ کو ضرورت پڑی تو پوری دولت دے کر ایک گلاس پانی، آدھی دولت دے کر ایک گلاس پانی آپ نے خرید لیا، اور جب پانی باہر نہیں نکلا پیشاب کے ذریعے سے تو وہ ایک گلاس پانی اپنے اندر سے نکالنے کے لیے آدھی حکومت دے دی، پوری حکومت ختم ہوگی. اللہ کے بندو، ہم کتنے گلاس پانی پی رہے ہیں؟ روزانہ کتنے نعمتیں اللہ کے کھا رہے ہیں؟ بقرعید کا گوشت ابھی تک ہمارے فریجوں میں ہوگا. ہر اتوار کو، ہر جمعے کو، ہفتے میں 2-3 مرتبہ چکن اور مٹن ہم کھا رہے ہیں. اللہ کی نعمتیں. روزانہ 3 ٹائم ہم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں. اگر اللہ ہمارے پیٹ کے اندر ان نعمتوں کو بسا کے رکھے، ہمارا باتھ روم نہ ہو، جو پی رہے اللہ کی نعمتیں، اگر ہمارا پیشاب بند ہو جائے، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ سوائے موت کے اور کوئی راستہ نہیں. یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہمارے اوپر ہے، اس کے فضل اور کرم سے ہماری زندگی گزر رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بندہ نظر آیا، روڈ کے اوپر لوگ اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے. آنکھوں سے اندھا ہے، کانوں سے بہرا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، کانوں سے سن نہیں سکتا، اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے، ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں، پیروں سے لنگڑا. لوگ اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں اور وہ بھیک مانگ رہا ہے. کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو بندہ ہے کیا اس کے اوپر بھی اللہ کا فضل ہے؟
کیا اس کے اوپر بھی اللہ کا رحم ہے, اللہ کا کرم ہے اس کے اوپر بھی؟ حالانکہ آنکھوں سے اندھا, کانوں سے بہرا, زبان نہیں بولنے کی اس کو, ہاتھ نہیں اس کو, پیروں سے لنگڑا ہے, اس کے اوپر بھی اللہ کی نعمت ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر اس کا پیشاب باہر نکل رہا ہے آرام سے, اس کا پاخانہ باہر نکل رہا ہے آرام سے, وہ کھا رہا ہے آرام سے اور ہضم بھی کر رہا ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت اس کے اوپر ہے. اگر پیشاب بند ہو جائے, پاخانہ بند ہو جائے, انسان کی حالت کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں, ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے, سب کچھ اللہ کے اختیار میں. اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلو, موت اچھی آئے گی. اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلو, آخرت اچھی ہوگی. اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلو, جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوشی عطا فرمائیں گے. اس کے نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہماری عبادتیں, ہمارے نمازیں, ہمارے روزے, پتہ نہیں ہمیں بچائے یا نہ بچائے, اس کی رحمت پہ یقین رکھو, اس کے رحمت پہ بھروسہ رکھو, اس کا شکر ادا کرتے رہو. وہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنی مہربانی سے ہمیں جنت عطا کر سکتا ہے. انسان کو اکڑنے کی ضرورت نہیں. اسرائیلی روایت ہے, پرانے زمانے کی باتیں, کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عابد تھا, عبادت کرنے والا, 100 سال تک وہ عبادت کرتا رہا. دن بھر عبادت کرتا رہا, رات میں عبادت کرتا رہا, بس تھوڑے وقت کے لیے آرام کرتا تھا, پھر جاگتا تھا, پھر عبادت میں لگ جاتا تھا. اس کو جب اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے, اللہ کے مہربانی سے تو جنت میں جا رہا ہے, اسے جب کہا گیا, اس نے کہا کہ میری عبادت کہاں گئی؟ 100 برس تک میں عبادت کرتا رہا, دن میں جاگ کر عبادت کرتا رہا, رات میں جاگ کر عبادت کرتا رہا, نیند تھوڑے دیر کے لیے بس آرام کرتا تھا, اٹھتا تھا, پھر عبادت کرتا رہا, اس اللہ کا نام لیتا رہا. میں اس کے فضل سے, اس کے کرم سے جنت میں جا رہا ہوں, میری عبادتیں کیا ہو گئی؟ جب اس کو یہ خیال آیا, اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں اس کو ایک مرتبہ جہنم کا دورہ کراؤ, وزٹ کراؤ جہنم کا, بس جہنم اس کو دکھاؤ ایک بار, جہنم کی ایک جھلک اس کو دکھاؤ. اس کو جہنم کا وزٹ کرانے کے لیے لے جایا گیا. جہنم کے بھاپ, انگار, وہ جب گھومتا تھا, دیکھتا تھا, اس کو پیاس شروع ہو گئی, شدت کے ساتھ پیاس لگ گئی اس کو. پورے جہنم میں ایک گلاس پانی اس کو نہیں ملا. گیا گیا تھک گیا, اب اس کو موت آنی تھی, تڑپ گیا پیاس کی وجہ سے. تو سامنے ایک بندہ پانی کا خوبصورت گلاس لے کر نظر آیا, کہا کہ مجھے پانی چاہیے, پانی دے دو, اپنی جان بچانا چاہتا ہوں. یہ کیا ہے جہنم کی گرمی, یہ جہنم کے بھاپ, یہ جہنم کے انگار, تڑپ رہا ہوں اندر سے, پانی کا ایک گلاس دے دو. سامنے والے نے کہا کہ اس کے بدلے میں کچھ دینا ہوگا تمہیں, کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ میرے پاس 100 سال کی عبادتیں ہیں. کہا کہ 100 سال عبادتوں کی ضرورت ہے, عبادت دے دو, ایک پانی کا گلاس دوں گا. 100 سال کی جو عبادت ہے اس کو دے دیا. کہا کہ میں دیتا ہوں تمہیں, پانی دے دو. پانی لیا اور پی لیا. جب اس بندے کو اللہ کے سامنے لایا گیا, اللہ کے سامنے کھڑا کیا گیا, اللہ نے کہا کہ تیرے 100 سال کی عبادتیں کہاں ہیں؟ کہا کہ ایک گلاس پانی کے بدلے میں بیچ دیا ہوں. اللہ نے کہا کہ میں جنت میں تجھے بھیج رہا ہوں اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, تیرے عبادتیں کسی کام کی ضرورت نہیں ہے. یعنی عبادت کرنے والے کو بھی, عابد کو بھی, عالم کو بھی, فاضل کو بھی, داعی کو بھی, ولیوں کو بھی, ہم سب کو بھی اس کے فضل کی, اس کے کرم کی ضرورت ہے, اس کی مہربانی کی ضرورت ہے.
میرے بھائیوں ڈر ڈر کر دنیا میں زندگی گزارو، اس کا احسان مان کر زندگی گزارو، اس رب کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ جتنا ہم اس سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزاریں گے، اس کے فضل پہ یقین رکھتے ہوئے، اس کا شکر گزار بندے بن کر اس کے سامنے جھکتے ہوئے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے، وہ خدا ہمارے اوپر فضل کرے گا، کرم کرے گا، اپنے مہربانی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخشش عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور ایک امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بندے نے پوچھا، مالک بن دینار موت کے وقت کی سختی کیسے ہوتی ہے؟ انسان کی جب روح نکال لی جاتی ہے تو اس وقت میں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ کانٹوں کا درخت تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن دینار، وہ جو کپڑا ایک کانٹوں کے کیکر کا جو درخت ہوتا ہے، کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے اوپر ڈالے کپڑا اور اسے کھینچ لی، پھٹ پھٹ کر کانٹے وہاں لگ کر جیسے وہ کپڑا باہر آ گیا، کہا کہ گنہگار، اللہ کا نافرمان، اللہ کا ناشکرا، اللہ کو ناراض کرنے والا جب مرتا ہے تو اس کی روح اسی طریقے سے کھینچ لی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم کو چاہیے اللہ سے ڈر ڈر کر، اس کا خوف کھاتے ہوئے، نیک بن کر زندگی گزارنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اگر ہم غفلت میں کیا ہے سب کچھ میں جو چاہے کر سکتا ہوں، یہ میرے دماغ سے میں کما رہا ہوں، میرے دماغ سے، میرے زبان کے ٹیلنٹ سے، یہ جو میرے پڑھائی کی وجہ سے یہ سب کچھ نعمتیں مجھے مل رہی ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ سب کچھ اسی اللہ کے اختیار میں ہے، سب کچھ اسی اللہ سے ہوتا ہے۔ وہی اللہ جو ہمیں کھلا رہا ہے، وہی اللہ جو ہمیں پلا رہا ہے، وہی اللہ جو اپنے نعمتیں ہمارے اوپر برسا رہا ہے، وہی اللہ جو ہمیں ہدایت دے کر مسجد میں بلا رہا ہے ہماری زندگی بدلنے کے لیے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت ہے، اس کے اذان کو سننے کے بعد نمازوں کو آنے کی ضرورت ہے۔ صبح سے شام تک 24 گھنٹوں کی زندگی میں، صبح سے شام، شام سے صبح تک 24 گھنٹوں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اس خدا کو، اس رب کو، اس کریٹر کو یاد کرتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے، ہماری موت اچھی حالت میں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ کی طاقت کو، قدرت کو، اس کے فضل کو، اس کے کرم کو اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔